تفصیل ہوتی چلی جائے گی، ہر شریعہ کی تفصیل ہوتی چلی جائے گی. ظلم ایک طرف، طاقت ایک طرف، نسبت ایک طرف، غرور ایک طرف، سطوت ایک طرف، ساری چیزیں ایک طرف تھی. بنے ہوئے ہاتھ ایک طرف، پسے گردن سے بنے ہوئے ہاتھ ایک طرف، بہنا سر ایک طرف، دروں کی اذیت ایک طرف. لیکن جس کو اللہ پر بھروسہ تھا، جس کو اللہ سے خوف تھا، جو اللہ کو نگاہ میں رکھے ہوئے تھا، وہ جب رب اللسان ہوا، وہ جب بولنے پر آیا تو ایسا لگ رہا تھا گدی پر بیٹھا قیدی ہے، قیدی آزاد ہے. دنیا نہیں سمجھ سکی کہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کو امام حسین لے کے کیوں آئے تھے. جو تو کربلا کے بعد پتا چلا کہ زینب کے آنے کا فلسفہ کیا تھا. ایک جملہ سن لیجئے، بہت سنگین ہے، برداشت کر لیجئے گا، بعد میں پوچھ لیجئے گا. تو سنیے کہ بہت ساری باتیں کہیں پوچھ جاتی ہے، کلپ بنتی ہے، اس کے بعد کہا تھا مولانا یہ پڑھ کے چلے گئے. یہ والی عادتیں چھوڑیے، جس نے پڑھا ہے اس سے پوچھئے کہ آپ کے کہنے کا مقصد کیا ہے، کیا کہنا چاہ رہے ہیں. وہ مثال کسی چیز میں دیتا ہے، اس کو گھما دیا جاتا ہے دوسری چیز میں، اور اس کے بعد اس کے لیے بامیلا شروع ہوئی ہے. پرانی عادت بڑھ گئی جب سے یہ کلپ کا سسٹم. جب تک کلپ بدن میں لگتی تھی، بال میں لگتی تھی، اس وقت کلپ کی چھپی رہتی تھی. جب تک کلپ بازار، جب سے کلپ بازار میں آئی ہے، اس نے سب کو برباد کر دیا ہے. پوری تقریر دیکھتا لے کے انہوں نے یہ کہہ دیا، انہوں نے یہ کہہ دیا، انہوں نے یہ کہہ دیا، کوئی کچھ نہیں کہتا ہے. فقط پوری تقریر بھی آپ سن لیں کہ جب تک آپ مجمع میں بیٹھ کے نہیں سنیں گے باتیں سمجھ میں نہیں آئے گی. لفظوں میں مطلب نہیں ہوتا ہے، قرینے میں مطلب ہوتا ہے. لفظ کے ساتھ ساتھ اشاروں میں مطلب ہوتا ہے. ایسے نہیں لفظ سمجھا جاتے یوں ہی. آج جو امت مسلمہ پریشان ہے وہ اسی میں تو پریشان ہے کہ قرآن کے لفظ سے قرآن سمجھنا چاہ رہی ہے. قرآن کے لفظوں سے قرآن سمجھ نہیں آئے گا، لہجے سے قرآن سمجھ نہیں آئے گا. علی کے لہجے میں، نبی کے لہجے میں، زینب کے لہجے میں، حسین کے لہجے میں جب قرآن سنو گے تب سمجھ میں آئے گا، ورنہ داعش ہوگا، النصرہ ہوگا. سات بچے امام حسن کے کربلا میں آئے تھے، جس میں سے 3 بچے شہید ہوئے ہیں اور 3 الگ الگ کی بات اور ہے. ان 3 میں 2 اہم کردار ہیں. کربلا کے راستے میں وفات پائے کربلا آنے سے پہلے، اور 2 ایک قاسم اور دوسرے عبداللہ ابن حسن. قاسم کے لیے مقتل کہتا ہے کہ امام حسین اجازت نہیں دے رہے تھے. جب قاسم امام حسن کا خط لے کر آئے تو امام حسین نے جب وہ خط دیکھا تو ماضی آنکھوں میں آ گیا. قاسم کو اپنی آغوش میں سنبھالا، بقا بقان شدیدہ دونوں مل کے بہت دیر تک چیخ مار کے روئے. وخوشی علیہما، اتنا زیادہ روئے کہ امام کا غش طاری ہو گیا. اور اس کے بعد جب ہوش میں آئے، امام اجازت نہیں دے رہے. بچہ کبھی امام کے ہاتھ چومتا ہے، کبھی پیر چومتا ہے. امو اجازت دے دیجئے، امو اجازت دے دیجئے. امام نے عجب انداز کیا، گھوڑے پہ بٹھایا، گریبان کو چاک کر دیا، امامے کے پیرانہ کو نیچے لائے اور دونوں گردن کے نیچے ڈال کے جس میں عطر پر سینے کے پاس لٹایا تاکہ علامت ہو کہ یہ یتیم بچہ ہے، اس کا باپ دنیا سے گزر گیا ہے. اب مقتل کہتا ہے کہ جب گھوڑے پہ بٹھایا تو بچہ اتنا کمسن تھا کہ رکابوں میں پیر نہیں آ رہا تھا، الگ سے رکاب بنائی گئی. بخت مجلس ادا داروں، اس جملے کو یاد رکھنا، رکاب نہیں بنائی گئی، نئی رکاب. ابھی کچھ دیر کے بعد اس جملے کو یاد رکھنا. قاسم گئے، دشمن کہتا ہے ایسا تھا کانو شقۃ من القمر، جیسے چاند کا کوئی ٹکڑا آ رہا ہو. قاسم لڑتے لڑتے دشمن کے نرغے میں پہنچے، ایک تلوار لگی، نہوڑا کے زمین پر گرے. چچا کو آواز دی، یا اماں ہو ادرکنی، یا اماں ہو ادرکنی.
وہ سب شہید ہو گئے ہیں. ایک چھوٹا بھائی قاسم کا عبداللہ ہے, وہ بار بار کہتا ہے آقا مجھے اجازت دے دیجیے, آقا مجھے اجازت دے دیجیے. امام حسین کہتے ہیں زینب اس بچے کو روکو, احبسی ہے, اس بچے کو روکو. جناب اور اس کی تنابوں کو کس کے باندھ دیا تاکہ بچہ باہر نہ نکلنے پائے. آخر وقت تھا, حسین کی طرف شمر ملعون پڑھ رہا تھا کہ یکایک پھر حسین کی آواز گونجی, حل من صاحب بن یزد اور حرم رسول اللہ. یہ آواز بچوں کے کانوں میں پہنچی. یہ وہ آواز تھی جب سیلانیوں نے موزہ پہننا شروع کیا. جب حسین کی مدد کا وقت آ گیا, ایک بچے کے کان میں آواز گئی. مختار کہتا ہے بچے نے اپنے خیمے کی زمین کو کوریدنا شروع کیا. زمین کو روتے جیسے ہی راستہ بنا, سینہ خیز بچہ بھاگا. دوڑتا ہوا حسین ابن علی نے دیکھا. دیکھنے کے بعد آواز دی, اے زینب اس بچے کو بچاؤ, اے زینب اس بچے کو روکو. لیکن جیسے ہی وہ بچہ آگے بڑھا, ایک ملعون تھا جو تلوار کو حسین پر اٹھایا تھا, یکایک اس بچے نے کہا اے ملعون, ارے مرے رہتے ہوئے میرے چچا کے جس میرا گھر پر وہ حملہ کرا, وہاں جیسے ہی اٹھایا تلوار چلی, بچے کا ہاتھ کٹ گیا. ابا دوڑو, ارے تمہارے ہاتھ ارے ہاتھ کٹ گیا, ایک تیر چلا, ارے بچے کی پیشانی پر لگا, بچہ وہی پہ کملا گیا. حسین چلانے لگے, اے میرے عبداللہ, ارے آخر وقت میں تو نے حسین کو تڑپا دیا. حسین شہید ہو گئے. ارے ایک بار گھوڑوں کی ٹانگیں فضا دوڑتی ہوئی آئی. اے بی بی, گھوڑوں کی ٹانگوں کی بات فضا آہستہ بولو. ارے قاسم کا جسم ایک بار زندگی میں پاما, ایک بار حسین, یا حسین, یا حسین, یا حسین. یہ سلاریاں کی کر رہے ہیں آپ لوگ, تھوڑا سا باہر جانے پر تھوڑا بچوں کا خیال کریں اور سارے لوگ آگے اسلامی چیزیں آپ خیال رکھیں. اور آہستہ آہستہ جلوس کے بعد سارے لوگ کھڑے ہونے دینا باہر جائیں گے جلوس کے بعد انشاءاللہ. یا حسین, 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 یا حسین. صوبہ کرناٹک کی تمام کمیٹیوں جس کا اور میڈیا پروگرام جتنے بھی آئے ہوئے ہیں ان کا بھی ہم تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. اور بالخصوص محرم کمیٹی جناب مرزا عباس علی صاحب اور ان کے تمام ساتھیوں کا جنہوں نے بہت ہی محنت اور مشقت سے اس پروگرام کو کامیاب فرمایا. ماتم حسین. آف ہونے والا ہے میں کہاں ہوں کہاں ہے